الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النبأ 30ویں پارے کی پہلی سورت اور ہمارے 30ویں پارے کی آخری سورت۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ درس آج سے تقریباً 2 برس پہلے شروع ہوا تھا، اور اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارا یہ 30واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ ایک ہم نے سورہ فاتحہ ابتداءً پڑھی تھی اور اس کے بعد سورہ ناس سے شروع کر کے آج یہ سورہ نبأ پہ مکمل ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مکمل سورہ نبأ کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی سارا قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ 78 نمبر سورت ہے، 78 نمبر سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سے پہلے 79 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 80 نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے سارا کا سارا قیامت کا ذکر کیا ہے، اور نبأ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہے اور دوسری قیامت مراد ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو۔ نبأ کس کو کہتے ہیں جی؟ خبر کو۔ نبی خبر دینے والا اور نبأ خبر، تو بڑا آسان سا مطلب ہے اس کا۔ مکے میں نازل ہوئی ہے یہ سورت اور اس کی 40 آیات ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے اس میں 2 رکوع ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو 29ویں پارے کی 29ویں پارے کے اندر تقریباً تمام صورتوں کے 2 رکوع ہیں، اور یہ 30ویں پارے کی ابتدائی 2 صورتوں میں 2 رکوع ہیں، اور باقی پورے قرآن باقی آخر تک ایک رکوع ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی ترتیب ہے، اور بڑا اس ترتیب کا لحاظ رکھا گیا پورے قرآن مجید کے اندر۔ یہاں پر بھی 2 رکوع ہیں، لیکن اصل میں اس سورت کے 5 حصے ہیں۔ عما یتساءلون سے آیت نمبر 5 تک یہ ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر سورت کی تمہید ہے، کچھ ابتدا بتائی گئی ہے کہ اس سورت میں کس بات کا ذکر ہوگا، اور پھر آگے آیت نمبر 16 تک جو ذکر ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جواب کے طور پر، جن لوگوں نے تمہید میں سوال کیا تھا ان کے جواب کے طور پر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان یوم الفصل کان میقاتا، یہاں سے لے کے آخر تک قیامت کا ذکر کیا ہے 3 حصوں میں۔ پہلے حصے میں جہنمیوں کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں جنتیوں کا ذکر ہے، اور تیسرے حصے کے اندر جو ہے کفار کا ذکر ہے، یعنی کہ بالکل آخری منظر کے آخری معاملہ کیا ہوگا اس کا ذکر ہے۔ تو اصل میں اس سورت کے ایک لحاظ سے 5 حصے ہوئے، ایک لحاظ سے 3 حصے ہوئے۔ تو پہلا حصہ تمہیدی، دوسرا حصہ اللہ کی نعمتوں کا، جو کہ تمہید کے سوال کے جواب میں، تمہید میں جو سوال تھا اس کا جواب دیا گیا ہے اگلے حصے میں، اور پھر تیسرے حصے میں قیامت کا ذکر 3 حصوں کے اندر ہے، یعنی کہ قیامت میں 3 نوعیت کی چیزیں ہوں گی، وہ اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ یہ ساری صورت کا خلاصہ ہے۔ پہلے حصے میں سوال پوچھا گیا اور اسی حصے میں جواب دیا گیا، اور دوسرے حصے میں جواب کے دلائل دیے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے حصے میں 3 حصے کیے گئے قیامت کی، کہ سب سے پہلے کفار کا ذکر یعنی عذاب والوں کا ذکر، اس کے بعد انعام والوں کا ذکر، اور اس کے بعد قیامت کے دن آخر میں کیا ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں ذکر کی ہیں، خلاصتاً ساری صورت کا خلاصہ یہ ہے۔
آیات اور مفہوم میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا، بہت سی باریکیاں ہیں، لیکن وہ تمام باریکیاں تقریباً اما پارے کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ جو چند چیزیں ہیں وہ یہاں پر ذکر کروں گا۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں مختلف باتیں کر رہے ہیں یا اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، یہ لوگ جان جائیں گے، ان کو جلد پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر سمجھ لو کہ ان کو جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یعنی ان کا سوال تھا کہ بھئی کہ یہ کیا ہے، تم عظیم خبر کے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ عظیم خبر کیا ہے۔ عظیم خبر کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ موت کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بات یہ، دوسری بات ہے قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ایک ہی بات ہے۔ تو عن النبأ العظیم کے بعد ہے مرنے کے بعد کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، آگے میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے تھے جی مرنے کے بعد بھی کوئی آیا ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے۔ اگر یہ ہے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کسی کا خام خیال ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کا چھوٹا سا خیال تھا، کسی نے ایک رائے دے دی تھی، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت عظیم چیز ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ اس کے دلائل ہم آپ کو دیتے ہیں، اور دلائل اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ جو مجھے آپ کو نظر آتے ہیں، اس میں اللہ نے اپنی محبت کی جھلک بھی دکھائی ہے اور انسان کی عقل کو بھی جھنجھوڑا ہے اور صاف صاف چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ دیکھو اگر کوئی آپ کو واپس لا سکتا ہے تو وہ کوئی بہت ہی عظیم قسم کی ہستی ہونی چاہیے نا، کہ جو انسان کو بالکل ڈیڈ باڈی کو دوبارہ زندہ کر دے، کوئی بہت بڑی عظیم ہستی ہونی چاہیے نا۔ تو دیکھو ہم تو تمہارے سامنے روزانہ زندہ کرتے ہیں، انڈے سے بچہ نکال رہے ہیں، روزانہ نکال رہے ہیں، مردہ سے زندہ کو نکال رہے ہیں۔ انسان کے جسم سے جو قطرے نکلتے ہیں وہ مردار ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت دوبارہ جان ڈالتے ہیں، اس کے اندر دوبارہ زندگی ڈالتے ہیں، اور وہ زندگی ڈل کے ہمارے سامنے کھیلتا ہے، ہنستا ہے، کودتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے روزانہ کرتے ہیں، اس نوعیت کے دلائل ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہوا ہے۔ زمین کو اللہ نے ہر نوعیت سے رکھا، اس میں پانی بھی ڈالا، اس میں سونا بھی ڈالا، اس میں گیس بھی ڈالی، اس میں پیٹرول بھی ڈالا، اس میں پتھر بھی رکھے اور اس کے اندر نرم مٹی بھی رکھی، اس میں دلدل بھی رکھی اور اس میں دریا بھی رکھے، اس میں صحرا بھی رکھے اور اس میں چٹانیں بھی رکھی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی بچھونے کے اندر جیسے بچے کی ضرورت کی ہر چیز پائی جاتی ہے، بچھونا بچے کا چھوٹا پنگوڑا یا بچے کے لیے جو نیچے چھوٹی سی ایک دری سی بچھاتے ہیں اس کو بچھونا کہتے ہیں، یا انسان لیٹنے کے لیے آج کل تو بیڈ استعمال ہوتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں چارپائی استعمال ہوتی تھی، اور چارپائی کے اوپر چھوٹی سی تلائی رکھتے تھے، اس تلائی کو کہتے ہیں بچھونا۔ اور تو بچے کے لیے عام طور پہ وہ بچھونا استعمال ہوتا ہے۔ تو بچے کے بچھونے کے اندر ساتھ فیڈر بھی رکھا ہوتا ہے، ساتھ پانی بھی رکھا ہوتا ہے، ساتھ اس کی ماں بھی لیٹی ہوتی ہے، اس کے ہر ضرورت کی چیز رکھی ہوتی ہے۔ ایسی اللہ نے زمین کو اس لحاظ سے بچھونا فرمایا کہ اس کے اندر انسان کے متعلقہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ڈال دی ہیں۔ اس میں گندم بھی ڈالی ہے، اس میں گندم بھی ڈالی ہے، اس میں سونا بھی ڈالا ہے، اس میں پیٹرول بھی ڈالا ہے، اس میں گیس بھی ڈالی، اس میں پانی بھی ڈالا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا۔ حدیث میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تفاسیر کے اندر حدیث نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا تو یہ مچھلی کے اوپر تھی، اور یہ مچھلی کے ہلنے سے یہ ہلنے لگی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو پہاڑ نصب کر دیے۔ کیا مطلب اس مچھلی کا؟ اس مچھلی سے مراد یہ ہے کہ زمین کی موومنٹ جن پلیٹوں پہ ہوتی ہے، ان پلیٹوں کے اوپر اگر زمین کو صرف ان پلیٹوں کے اوپر ہی موقوف رکھا جائے، جو زمین کے سینٹر کے اندر ایک سسٹم ہے، اگر صرف زمین کو ان پلیٹوں کے اوپر رکھا جائے تو زمین بالکل ہلتی رہتی، ہر وقت زلزلے میں رہتی،
ہر وقت زلزلے میں رہتی ہے۔ خط استوا کے اوپر جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ زلزلے کم آتے ہیں، اور جو خط جدی سلطان کے درمیان کے علاقے ہوتے ہیں جیسے جاپان ہے روزانہ زلزلہ آتا ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے روزانہ بارش ہوتی ہے، اس کے موسم کے اندر سڈنی ہے، اس کے صبح جاؤ تو گرمی، صبح جاؤ تو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور دن جاؤ تو شدید گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو جو موسم کے اندر انتہائی وائبریشن ہے، بالکل تبدیل موسم، ویریبلٹی بہت زیادہ ہے موسموں کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ان پلیٹوں کے اندر ایک نظام بنایا اور پھر پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑا، اور پہاڑ گڑ کے ان پلیٹوں کے ساتھ نصب ہیں، کہیں اگر پہاڑ کے اندر آتش فشاں ابلتا ہے تو اس کے ساتھ زلزلہ بھی آتا ہے، پورے کے پورے شہر نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ہل کے رہ جاتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے بنایا، پہاڑ کی جڑیں کہاں جا کے ختم ہو رہی ہیں، آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہاں جا کے ختم ہو رہی ہیں، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ صاف جو جہاں تک پہنچے وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان پلیٹس پہ جا کے پہنچتی ہیں جن کے ہلنے سے زلزلہ آتا ہے، جس کی وجہ سے براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے کہ زلزلہ اس وقت آئے گا، اس لحاظ سے آئے گا۔ ان پلیٹوں کی موومنٹ سے ہوتا ہے، ان پہاڑوں نے ان پلیٹوں کو تھاما ہوا ہے، ورنہ زمین کی موومنٹ صرف 23 ڈگری کے اوپر ہو کے واپس کیسے آتی ہے؟ اگر زمین کی موومنٹ 23 ڈگری، جیسے ابھی نومبر ہے تو نومبر کے اندر زمین جو ہے وہ جھکتی ہے اور سورج سے زمین کی آبادی دور ہوتی ہے، اور جب وہ 23 ڈگری مڑ کے دوبارہ واپس آتی ہے تو اس وقت تک فروری مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، موسم میں الگ سی تبدیلی آتی ہے، پرانے پتے ختم ہوتے ہیں، نئے پتے آ جاتے ہیں۔ کسانوں سے جا کے پوچھیں، اور وہ لوگ جو کہ جانوروں کا کام کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں، کبوتروں میں اور چڑیا میں یہ اس نوعیت کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے 14ویں کے چاند کے اندر جب بھی آپ کو خبر ملتی ہے کہ آج کل سمندر میں طغیانی بہت زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں گے یقیناً وہ چاند کی پہلی دوسری تاریخ نہیں ہوتی، کبھی بھی پہلی دوسری تاریخ میں سمندر میں جب بھی طوفان آیا ہے، کبھی بھی طوفان آیا تو وہ چاند کی پہلی دوسری تاریخوں میں نہیں آتا، چاند کی آخری تاریخوں میں نہیں آتا، ہمیشہ 10 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ کے درمیان میں آتا ہے جب چاند اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین کی حرکت ہو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے ذریعے سے مینج کیا ہوا ہے۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیے تم کو جوڑے جوڑے۔ آج ساری دنیا مان چکی ہے، ساری دنیا کے ایٹم اکیلا ہے، اس کے علاوہ باقی سب دنیا جوڑے جوڑے میں ہے، لیکن اب دیکھ لیا کہ ایٹم کے اندر بھی 2 حصے ہوتے ہیں، پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، اور پھر کہنے لگے نہیں اس کے اندر بھی ایک اور ایٹم ہے جو کہ نیوٹرل ہوتا ہے، پھر دیکھا کہ نہیں جی وہ نیوٹرل نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ بھی سلوٹران ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی جوڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو جوڑوں کے ساتھ بنایا۔ آپ دیکھیں کوئی ایک درخت لگ جائے کسی علاقے میں وہ پھل نہیں دیتا جب تک اس کی پیوند کاری نہ کی جائے، جب تک اس کو اس کے میچنگ سے ملایا نہ جائے اس وقت تک وہ پھل نہیں دیتا۔ بیج کے اندر پیوند کاری ہوتی ہے۔ یہ جو زراعت سے متعلق لوگ ہیں وہ اس کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور میں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی بیٹھا رہے، کبھی اس کو بچہ ہوگا؟ بزرگ کے پاس ہے، حضرت دعا کر دیجئے میری شادی ہو جائے، دعا کر دیجئے۔ کہا بیٹا تیری شادی تو کتنا عرصہ ہوا؟ حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ساری کائنات کو صرف انسان کے اندر مذکر اور مؤنث نہیں ہے، پودوں کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہے، پودوں میں بھی مذکر مؤنث ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر جو اللہ نے تخلیق کائنات کی ہے، ہر جانور ہے، چونٹی ہے، کاکروچ ہے، اور وہاں سے لے کر اٹھا لے ہر جانور کے اندر مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ہر جانور، ہر انسان، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کائنات میں حرکت کر رہی ہیں، جیسے کہ گرم ہوا ہے تو اس کی دوسرے جوڑ سرد ہوا ہے، ایسے دن ہے تو دوسری طرف وہ رات ہے، ایسے گرمی ہے تو دوسری طرف سردی ہے، ایک طرف خزاں ہے تو دوسری طرف بہار ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے جوڑے کے ساتھ بنایا، بغیر جوڑے کے اللہ نے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا۔ تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ ساری کائنات اس چیلنج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے اس چیلنج کو کوئی ٹھکرا کے دکھا دے، کوئی ٹھکرا نہیں سکا، آج تک کوئی ٹھکرا نہیں سکا۔ ہاں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مجھے کوئی تاریخ بتا دیں جس تاریخ میں تمام کائنات کا اجماع ہوا ہو کہ رات کو سونا ہے جی، کسی کا اجماع ہو؟ کبھی اجماع کہتے ہیں سب ایک بات پہ متفق ہو جائیں، پرندے بھی، پودے بھی اور جناب انسان بھی سارے متفق ہو جائیں؟ نہیں، اللہ نے کہا ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو ہم نے تمہاری تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔
رات کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، چنانچہ تمام مخلوقات رات میں سوتی ہیں۔ ایک دو الو نہیں سوتے ہوں گے تو الگ بات، لیکن آج کل انسان بھی ان الوؤں کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پورا دن سوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجیے، اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو رات جلدی سوئیں، رات جلدی سوئیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ بتاؤ آپ کو، رات 10-11 بجے کے بعد نا اس مشین کو بند کر دیا کریں یا اپنے سے دور کر دیا کریں، یہ اس موبائل فون کو، جس کی مجبوری ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس مشین کو بند کر دیجیے، یہ موبائل کو بند کر دیا کریں۔ بند اینڈ شٹ آف نہیں کرنا تو ایک کونے میں کر دیا کریں، ایک طرف رکھ دیا کریں کہ پتہ کیا ہوتا ہے، آدمی لیٹا ٹون ٹون جواب آیا، واٹس ایپ آیا جناب، اس کو جواب دوں گی، جواب اس کو رکھا، ایک اور ٹون ٹون کرتے گئے۔ میں نہیں کہہ رہا کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جیسے کو نوٹیفیکیشن آیا دیکھنا شروع، جو نوٹیفیکیشن دیکھ رہا ہے، نوٹیفیکیشن آیا دیکھ رہا ہے، میسج آیا دیکھ رہا ہے، کال آ رہی ہے دیکھ رہا ہے، یوں کرتے کرتے 2 بج جاتے ہیں، یوں کرتے کرتے 1 بج جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیملی ٹائم خراب ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان جو فرق کی چیز ہے وہ یہ موبائل بن گیا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے، گروپ چیٹنگ ہو رہی ہے، جی کیا کریں مجبوری ہے، شاید کون سی مجبوری ہے جی، نہیں کریں گے تو موت آ جائے گی، نہیں کریں گے تو کسی کا نقصان ہو جائے گا، ہاں کسی کی موت آ جائے گی، ٹھیک ہے ضرور کرو، پھر آپ ضرور کیجیے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میاں بیوی میں بات چیت نہیں ہے، کتنی ہے، بچہ گود میں چڑھ رہا ہے، میں مصروف ہوں، میں بزی ہوں، ہٹ جائیں سے، بچوں کو ہٹا رہے ہیں، اور جو بیوی سے بات نہیں کر رہا موبائل پہ لگ رہا ہے۔ ارے یار کیسا آدمی، اس کے ساتھ تو ہنس رہا ہے۔ ایموٹیکون جو ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے وہ سلوگنز آتے ہیں، وہ چہرہ بنا ہوا، اس کے ساتھ تو ہنس رہے، بیٹے کے ساتھ نہیں ہنس رہا۔ اس کے اندر اسمائل فیس آ رہی ہے، اس کے ساتھ تو ہنس رہے، بیٹے کے ساتھ نہیں ہنس رہا۔ یہ بہت بڑا مرض ہے بھائی۔ پتہ کیا ہے، آپ کو صحیح بتاؤں، رات آپ 12 بجے 1 بجے سو گئے، صبح نماز کے لیے صحیح ٹائم پہ آنکھ کھلے گی؟ تہجد میں اٹھنے کا سوال ہے؟ نہیں ہے بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں ہے۔ بطور مثال اٹھ گئے، کیسے اٹھے گا؟ اور عام طور پر رات دیر سے جاگنے والوں کی فجر قضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک آدمی کی فجر قضا ہوگی تو کب اٹھے گا وہ؟ آپ بتاؤ۔ اللہ نے ایک اٹھنے کا وقت رکھا ہے۔ میں حدیث و قرآن پہ جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ جی جو میری امت صبح کے وقت میں کام کرتی ہے اس میں برکت دے۔ صبح کے وقت سوتی ہے تو سونے میں برکت ہوگی، جو سوتا ہے تو وہ کھوتا ہے، کھوتا پنجابی والا نہیں، اردو والا کھوتا ہے، یعنی کہ سب کچھ کھو دیتا ہے، صبح کے وقت کی برکتیں کھو دیتا ہے۔ تو کیا ہے، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، اور رات کو یہ جناب چٹ چیٹ میں لگایا۔ اگر دن میں کوئی وقت ہے، جیسے ایک سنڈے کی رات ہے، ٹھیک ہے، آپ دیر تک جا رہے دن فجر میں اٹھ کے، پھر دن میں کوئی نہ کوئی وقت مل جائے گا، آرام کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب دن میں کام پہ جانا تو کیا ہوگا پھر؟ پتہ کیا ہوتا ہے دوڑ لو 25 منٹ رہ گئے دفتر لگنے میں، اور 20 منٹ کا راستہ ہے، جلدی کرو۔ وائلنس کریٹ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ وائلنس بنتا ہے، بچوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور بھاگتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جاتے وقت وہ 3 چیزیں گھر مل جاتا ہے، پھر بیوی سے پوچھو تمہیں میرا خیال ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ کو اپنا خیال نہیں ہے، بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو اپنا خیال نہیں، آپ نے سارا وقت موبائل کو دے دیا، سارا وقت دوستوں کو دے دیا، بیوی میں دوستوں کے ساتھ۔ آپ اپنی شادی کے بعد آپ دوستوں کی زندگی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ شادی کے بعد آپ اپنی زندگی جیئیں، اب دوستوں کی زندگی میں جیئیں۔ عام طور پہ ہوتے ہیں شادی کے بعد دوست مذاق اڑاتے ہیں، جا رہا ہے بیوی کا غلام جا رہا ہے، تو اس کو ہنسنے جہنم میں جاؤ، ہنسو، ظاہر بات ہے میری بیوی ہے، میں اس کو ٹائم دوں گا؟ نہیں، بیوی کو کس لیے لایا؟ دیواریں دیکھنے کے لیے، دیواریں ناپا کرے، اس کو کس لیے لایا؟ وہ آپ کے لیے آئی ہے، تو آپ اس کے لیے جاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کو؟ بھائی یہ معاملہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، اگر فزیکل نہیں تو موبائل نہیں تو کسی اور ذریعے سے، گھر والوں کے ساتھ وقت نہیں۔ رات کو اللہ رب العزت نے لباس بتایا، وجعلنا نومکم سباتا، رات تھکن اتارنے کا ذریعہ ہے، انسان کے مزاج میں اللہ نے تھکن رکھی ہے۔
میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کو بچپن میں کوئی دوائی مسلسل دی گئی، چنانچہ اب وہ 36 گھنٹے 7 دن 8 دن کام کرتے ہیں، تھکتے نہیں، چڑھا نہیں سکتے۔ ایک دفعہ مجھ سے بات ہوئی، لگے پتہ نہیں کتنے دن، مطلب 1 ہفتے سے اوپر سے جاگ رہے تھے مسلسل۔ میں تھکتے میرے ڈرائیور بدلی ہو جاتے، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں نے بچپن سے وہ چیز کوئی بوٹی کھائی تھی، مستقل بنیادوں پہ کھائی تھی، میں تھکتا نہیں ہوں۔ لیکن آپ کو بتاؤں سوشل لائف کیا ہے، عمر 60-70 سال سے اوپر ہے، 70 سال سے اوپر ہے، جوان، ایسے جوان ہے، حسان بھائی کچھ بھی نہیں ہو، ایسے جوان ہے وہ، 70 سال سے اوپر ہے اور جوان ایسے، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، لیکن پتہ کیا ہے، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہے، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں۔ ان کے ماتحت مجھے بتاتے ہیں ان کی بیوی بچے بہت نیک ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ دعا کرتے ہیں ہمارے پاس نہ رہے تو یہ ہمارے سر پہ مسلط ہے، یہ ہمیں تنگ کر کے رہتے ہیں، مزاج کا اتنا گندا، اخلاق اتنے گندے، ہر وقت غصے۔ اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے آرام کرنے کی، نیند نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، نیند کرے۔ جو اللہ نے انسان کے دماغ میں پانی رکھا ہے وہ پانی تبدیل ہوتا ہے سوتے وقت میں۔ اب ڈاکٹروں کے پاس جائیں، میں تو بچے کے لیے بہت پریشان رہا، تو ڈاکٹر نے بتایا انسان کے دماغ میں، مجھے خود پاکستان میں 10 بڑے ڈاکٹر، ان میں سے ایک ڈاکٹر سے میرا اپارٹمنٹ تھا، تو اس نے مجھے بتایا انسان کے دماغ کے اندر روزانہ 6 لیٹر پانی تبدیل ہوتا ہے، 6 لیٹر پانی تبدیل ہوتا ہے، اور اس میں سے اکثر پانی اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب آدمی سویا ہوتا ہے۔ تو آدمی سوتا نہیں ہے تو اس کے سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پانی وائبریٹ نہیں ہو رہا، تبدیل نہیں ہو رہا، ہل نہیں رہا، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا، تو اس وجہ سے سر مان لو یہ تو یار ڈاکٹروں کی باتیں، ایسا نہ کوئی ڈاکٹر سن رہا ہو تو میری پٹائی کرے گا، تو کہاں سے باتیں کر رہا ہے بھائی؟ تو بھائی میں ریفرنس سے بات کروں، ایسے ہی نہیں سنا آپ لوگ۔ تو وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے نیند کو جو بنایا انسان کی زندگی کی ضرورت بنایا۔ کسی کو نیند نہیں آتی تو اس کا علاج کرانا چاہیے، مجھے نیند نہیں آتی، علاج کروائے، کیونکہ دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 6 سے 7 گھنٹے نیند ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، اور کوئی کہتا ہے جی میں دن میں سو لوں گا تو وجعلنا اللیل لباسا، نہیں، رات میں جو رات کی جو نیند ہے وہ دن کی نیند سے بہت تبدیل ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ 10 سال تک نائٹ ڈیوٹی کی ہے، کہتے عادت نہیں بنتی رات میں جاگنے کی، عادت بنتی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی عادت بنانی ہے 40 دن تک کرنے سے عادت بن جاتی ہے، لیکن جو شخص رات کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے نا، تو رات کو جاگنے کی عادت نہیں بنتی چاہے کچھ بھی کر لے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو اللہ نے پردے کا سبب بنایا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت بنایا ہے، لہذا جو کام دن کے وقت ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے۔ میرے کئی ایک ساتھی ہیں جو کہ جن کی جاب صرف رات کی ہے اور لاکھوں کما رہے ہیں، کہتے ہیں بے چین کا اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا وجعلنا النہار، جی میری ڈیلنگ باہر ملک کے ساتھ ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، آپ کو پاکستان میں کوئی کلائنٹ نہیں ملا، پاکستان کے کلائنٹ پیسے کم دیتے ہیں، وہ کلائنٹ پیسے زیادہ دیتے ہیں، تو کیا کریں جی مجبوری ہے۔ تو اپنی سوشل لائف تباہ کر کے رکھیں، جب بچے سو رہے ہو تو یہ جاگ رہا ہے، جب یہ سو رہا ہے تو بچے جاگ رہے ہیں، بچے جب پیٹ پہ چڑھتے ہیں تو یہ مکہ مارا ہو جناب، ایک بچے کا دانت ٹوٹ گیا، دوسرے کا ڈانٹ جناب ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے، کیا سویا ہوا تھا لگ گیا، کیا کرو؟ ہاں دیکھو اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا، اس سے جنگ نہیں کر سکتا۔ وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور پھر میں نے ایک وجعلنا سراجا، اور بنایا ہے چراغ کو دہکتا ہوا چراغ، یعنی سورج کو ایک چراغ بنایا اور وہ دہکتا ہوا چراغ بنایا۔ نظام شمسی جو اللہ نے ہمارا سسٹم بنایا میں اس کے حوالے سے تفصیلاً سنا چکا ہوں آپ کو۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے اتارے من المعصرات، معصرات ہر بادل کو نہیں کہتے، معصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں جو کہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایک روئی ہوتی ہے، وہ خالی روئی ہوتی ہے، اس کا وزن کچھ نہیں ہوتا، یعنی کم وزن ہوتا ہے، لیکن اگر اسی روئی کے اندر پانی بھر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ معصرہ بن جاتی ہے، معصرہ یعنی ٹپکتی ہوئی۔ تو
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات ایک خاص قسم کے بادل کو کہتے ہیں، ہر بادل سے بارش نہیں ہوتی، بادل ایک خاص مقدار تک نیچے آتا ہے اور ایک خاص مقدار پہ اوپر ہوتا ہے۔ مری کے علاقوں میں آپ لوگ جو گئے ہوں گے سفر کرنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے گئے ہوں گے، وہاں پر کئی بادل ایسے ہوتے ہیں جو کمرے کے اندر آ جاتے ہیں، ان سے کبھی بھی بارش نہیں ہوتی، حالانکہ وہ یار گھر میں گھس کے بارش کر دیں گے تو کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بادل ایک خاص مقدار کے اوپر بن جاتے ہیں، اس مقدار پہ جا کے اس کے لیے مؤثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اب یہ مؤثر ہیں، ورنہ وہ ویسے ہی گالے ہیں، ویسے ان کو رواسی کہتے ہیں کہ وہ رواسی ہیں اور وہ برسنے والے نہیں ہیں۔ تو وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، بادل کی وہ خاص قسم بنائی کہ جس میں ماءً ثجاجا، جس سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات اگائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نشانی بتائی کہ دیکھو ہم یہ سارا سسٹم کرتے ہیں مردہ سے زندہ نکالنے کے لیے، بیج مردہ ہے اس سے درخت نکلتا ہے۔ آج کی سائنس ابھی تک تو یہ کہتی ہے بیج مردہ ہے، آج کل کی سائنس تو نہیں کہتی، آج کی سائنس تو مان گئی، کہتی نہیں بیج کے اندر ایمبریو ہوتے ہیں جو کہ زندہ ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، چونٹی بڑی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، جیسے ہی کسی بیج کو پکڑتی ہے تو اس کو درمیان سے توڑ دیتی ہے کہ اس کا ایمبریو اس کو دوبارہ زندہ نہ کر دے۔ تو یعنی کہ آج کی سائنس مان چکی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی چیز زندہ ہو سکتی ہے، ورنہ آج تک تو کوئی ایسی چیز زندہ نہیں ہو سکی نا۔ تو یہ مان چکی ہے کہ بیج کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، ورنہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ آگے بہت سی چیزیں انشاءاللہ وہ بھی مان جائیں گے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مردار ہے پتھر کبھی زندہ ہوا ہے، لیکن اس میں سے پانی کیسے نکلتا ہے جی؟ اس میں کون سا ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے کہ اس سے پانی نکلتا جا رہا ہے؟ چشمے، کتنے علاقوں میں چشمے ہیں اور بے شمار جگہ چشمے علاقوں کو سیراب کرتے ہیں۔ خیر بنا لیے ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جیسے ہم یہاں سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں یا مردہ وجود سے زندہ وجود نکال سکتے ہیں، ایسے ہم تمہیں بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے، ہاں، لیکن تمہارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ جتنے آئے اور جتنے گے سب کے سب کو ہم زندہ کریں گے۔ تو یہ نبع عظیم ہے۔ اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، اور یہ دیکھو کہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور پھونکا جائے گا اور فتأتون افواجا، اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ سور پھونکا جائے گا، دو سور پھونکے جائیں گے، میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ پہلے سور پھونکا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ اس میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 دن، آپ نے فرمایا لا ادری، پھر فرمایا 40 مہینے کا لا ادری، فرمایا 40 سال کا لا ادری، کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ 40 کا کیا فاصلہ ہوگا۔ لیکن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم فوج در فوج چلے جاؤ گے۔ اور پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ہمیں مبارک ہو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ہم قدرتی طور پہ جو اٹھیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے میدان حشر کے اندر۔ اللہ کے نبی بقی والوں کو لیں گے، اللہ کے نبی معلّہ والوں کو لیں گے، اور پھر لوگ ان کے ساتھ کیسے ملتے جائیں گے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ ہمیں وہیں سے جمع کرا دے جہاں کا ہمیں پتہ ہے۔ اللہ، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تو دیگر امتیں اپنے انبیاء کے ساتھ آئیں گی اور ہم اپنے نبی کے ساتھ آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہر شخص اپنے نبی کے ساتھ آئے گا، ہم اپنے نبی کے ساتھ، اور پھر اس کے اندر جتھے بنے ہوئے ہوں گے، جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا ہماری مشابہت شکلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہماری خواتین کی مشابہت شکلاً اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ عورت جو بے پردہ گھومتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو مجرم ہوں گے، کہ اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم اس فوج سے الگ ہو جاؤ۔ تو بھائی اس دن وہ الگ کر دیا جائے گا جو جس سے محبت رکھتا تھا، جو جس سے مشابہت رکھتا تھا۔ اب ہماری عورتیں فیصلہ کریں کہ
کہ وہ اگر کھلے چہرے کے ساتھ نکلتی ہیں، بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں، تو وہ کس کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں؟ اما عائشہ کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں، اما خدیجہ کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں، یا پھر ان عورتوں کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں جن کی نقل میں وہ ڈریسنگ کرتی ہیں، جن کی نقل میں وہ ہیئر کٹنگ کرتی ہیں، جن کی نقل میں وہ میک اپ کرتی ہیں، جن کی نقل میں وہ بھمیں منڈواتی ہیں، جن کی نقل میں وہ تمام ناجائز کام کرتی ہیں جو کہ شریعت نے منع کیے ہوئے ہیں، جن کی نقل میں وہ گانے سنتی ہیں، جن کی نقل میں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہمارے مرد دیکھیں کہ جن کی شکل میں ہم شکل بناتے ہیں، جن کی شکل سے ہم شکل ملاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ اس قوم کے ساتھ اٹھایا لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فتأتون افواجا وفتحت السماء، اور پھر اس دن منظر یہ ہوگا کہ آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، کہ وہ پورے دروازے بن جائے گا، اور اس میں سے فرشتے اتریں گے، اور وہ فرشتے جو ہے وہ ہر آدمی کو نامہ اعمال دیں گے، دیگر معاملات کریں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، جیسے کہ وہ ریت کے بنے ہوئے ہیں۔ پہاڑ تو پہاڑ ہوں گے لیکن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ ریت ہے، ریت کا بناؤ، یعنی ایسے نہیں جیسے ریت اڑتی ہے، ایسے نہیں، یعنی جیسے ریت بے وزن ہو کے اڑتی ہے ایسے پہاڑ بے وزن ہو کے اڑ رہے ہوں گے۔ یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزہ، کہ اس دن پہاڑ چلائے جائیں گے اور زمین کیسے چلائے جائیں گے؟ مجھے ایک چھوٹا سا تصور آتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جب جمبو جہاز اڑتا ہے تو وہ کیسے چل رہا ہوتا ہے، کیسے دائیں بائیں کے علاقے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ میں مسجد افسر کے پاس رہتا تو ابھی پاکستان میں تو جمبو آتا نہیں ہے، پاکستان میں جو بھی آتے ہیں وہ چھوٹے طیارے آتے ہیں، جمبو نہیں آتا پاکستان میں، نہ ایمریٹ کا جمبو آتا ہے نہ کسی اور ملک کا جمبو آتا ہے۔ تو جب پہلے جمبو گزرتا تھا، پی اے کا جمبو گزرتا تھا، یا کبھی ایمریٹس کا جمبو، ابھی اس کو پاکستان کراچی ایئرپورٹ کے انفٹ قرار دے دیا، صرف فیصلہ آباد ایئرپورٹ ہے جہاں اتر سکتے ہیں جمبو۔ تو یہ یہاں پر جب جمبو آتا تھا تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں دروازے ہلتے تھے، حالانکہ اچھا خاصا فاصلہ ہے لیکن کھڑکیاں دروازے وہاں کے ہل جاتے تھے جب جمبو گزرتا تھا۔ اور جب یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، جمبو پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، کتنا بڑا ایئر بلو کا طیارہ تو جہاز میں پہاڑ میں گر کے ختم، اور جب وہ خود پہاڑ اڑ رہا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ اف اللہ۔ وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، سبحان اللہ۔ وتر الجبال تحسبها جامدة، تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تحسبها جامدة، وہ جمے ہوئے ہوں گے، وهي تمر مر السحاب، لیکن وہ اوڑیں گے ایسے جیسے بادل اڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا، بے شک جہنم ٹھکانہ ہوگی، کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہوگی۔ اللہم احفظنا منہم لابسین فیہا احقابا، گناہوں کا ذکر ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لابسین فیہا احقابا، اور اس کے اندر رہیں گے وہ حقب، کئی حقب رہیں گے۔ حقب کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک صدی ہوتی ہے، ایک سال کسے کہتے ہیں جی؟ سال کسے کہتے ہیں؟ 12 مہینوں کو، ٹھیک ہے۔ گھنٹہ کسے کہتے ہیں؟ 60 منٹ کو، ہے نا؟ ایسے ہی صدی کہتے ہیں 100 سال کو، حقب کہتے ہیں 80 سال کو۔ حقب ایک مدت کا نام ہے جس کو کہتے ہیں 80 سال، کچھ کہتے ہیں 70 سال، کچھ کہتے ہیں 300 سال، لیکن حقب جو ہے وہ ہے 80 سال کا۔ اور 80 سال کے حقب میں ہر سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے کے اندر 30 دن ہیں، اور ہر ایک دن میں 1000 دن ہے۔ اللہ۔ لابثین فیہا احقابا، جو طاغین ہیں، جو اللہ کے سرکش اور نافرمان ہیں، دیکھیں طاغین فرمایا، کافرین نہیں فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں حال کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا، اس کے اندر نہ وہ ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ وہ شراب چکھیں گے۔ نہ شراب مطلب پینے کی چیز، شراب کا مطلب وہ شراب نہیں، شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو۔ نہ ان کو پینے کی چیز ملے گی، نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی۔ بردہ کا ایک ترجمہ مفسرین نے کیا، نہ ان کو نیند آئے گی اور نہ ان کو پینے کی کوئی چیز دی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الا حمیما وغساقا، ہاں ان کو اگر ملے گی تو صرف کھولتا ہوا پانی ملے گا، وغساقا، یا پیپ ملے گی۔ وہ پیپ کیسی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کو کھولتی ہوئی پیپ، دیکھیں
پانی جو ابل رہا ہوتا ہے، آج کل تو ویسے گیزر آ گئے، ویسے فلٹر پلانٹ آ گیا تو لوگ پانی ابالتے نہیں ہیں. کبھی آپ نے پانی ابلتے ہوئے دیکھا؟ سب نے دیکھا ہوگا. پانی ابلتے ہوئے دیکھا؟ پانی ابلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اس میں وہ ابال آ رہا ہوتا ہے، پانی ایک ہیجان سا آ رہا ہوتا ہے پانی کے اندر. اور ویسے میں تو سارے تو ایسے نہیں ہیں ماشاء اللہ، سارے لوگ عزت دار ہے، کھانا وانا بناتے ہوئے کھانا بنانے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت ابالنے کے اندر پانی جو ہے وہ ابل رہا ہوتا ہے. تو اس ابلنے کا نام ہے حمیم. اس ابلنے کو حمیم کہتے ہیں. پانی ایسے حمیم والا ملے گا، اور جب وہ اس کو پئیں گے وقت امعاءہم، وہ اس کی انتڑیوں کو کاٹ دیں گے، اور جب وہ اس کے پیالے کو قریب لائیں گے تو چہرے کی کھال پگھل کے اس پیالے میں گر جائے گی. اللہ ہماری حفاظت کرے. غساق فرماتے ہیں وہ پیپ اتنی بدبودار ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک پیالہ، ایک ڈول، معذرت پیالہ نہیں، اگر ایک ڈول وہ پیپ زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین پر بدبو پھیل جائے گی، اس میں اتنی بدبو. جزاء وفاق کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہ کون لوگ تھے؟ سنو یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوگا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ لوگ تھے جن کو اپنے حساب کی فکر نہیں تھی. یہ آیت پڑھی نا میں ڈر گیا. ہمیں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عمل کرتے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی نیکی کا کام کیا فکر نہیں ہوتی، کوئی گناہ ہو گیا فکر ہی نہیں ہوتی. جس شخص کو گناہ نہ ہو، گناہ ہونے کے بعد فکر ہی پیدا نہ ہو، تو اس کو ان آیات سے ڈرنا چاہیے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اپنے اعمال کے حساب کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی. نماز پڑھی کیسی پڑھی، کبھی فکر کی اس کی؟ روزہ رکھا، رمضان رکھا، بھائی اس کی فکر ضروری ہے. اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو یہ مرض ہے، اس کی اصلاح کرائے. اگر کسی کو عمل کے بعد، اچھائی کے بعد اس کی فکر نہیں ہے، برائی کے بعد اس کی فکر ہی نہیں ہے، ندامت ہی نہیں ہے، پریشانی ہی نہیں ہے، اس کی اصلاح کرائے. بڑی خطرناک چیز ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ہماری آیات کو جھٹلایا. کیسے جھٹلایا جی؟ بات نہیں مانی، اس کو جھٹلانا کہتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں مانا، اس کو جھٹلانا کہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ جیسے وہ بھول رہا ہے، کام کرتے کرتے گناہ کر کر کے بھول رہا ہے. انہم وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر چیز نوٹ کر کے رکھی ہے، ہم نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہے، محفوظ کر کے رکھی. احصینا، احصاء کہتے ہیں چاروں طرف سے جائزہ لینا، یعنی اس بندے کا ہر بندے کا آڈٹ کرتے ہیں ہم، اور پھر اس کو صرف ایسے نہیں کرتے بلکہ اس کو لکھ لیتے ہیں. فذوقوا، اور پھر ہم اس دن کہیں گے فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، بس تمہارا عذاب میں اضافہ ہوگا. جہنم کے اندر جو بھی شخص جائے گا وہ کم از کم حقب جلے گا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ حقب جلے گا، اور حقب کی مقدار میں نے آپ کو بتائی. اور جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے نا، تو وہ 90 حقب جہنم میں جلایا جائے گا. 90 حقب. ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا. اب خود سوچیں، ہاں غلطی سے چھوٹ گئی، فوراً قضا کرے، دیر نہ کرے. زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہے ان کو ادا کرے، زندگی میں کتنے روزے پیچھے ہیں اس کو ادا کرے، اس کی فکر رکھے. فکر نہ ہونا یہ بہت خطرناک بات ہے، اور کسی کو فکر ہے یہ مبارک بات ہے. فکر کے بعد وہ کتنا گناہ گار ہے کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فکر نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک ہے. بہت یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے کہ ایک آدمی گٹر میں گر گیا اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نکل آئے گا نا کبھی. ایک آدمی گٹر میں گر کے کہتے ہیں واہ واہ میرا معشوق میں تو تجھے مل گیا، کبھی وہ نکلے گا؟ ان للمتقین مفازا. حضرت عمر فرماتے تھے جب میں اللہ کے عذاب کو سوچتا ہوں نا تو مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے سب کو معاف کر دی، ایک کو معاف نہ کیا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہوں گا. اور جب میں اللہ کی رحمتوں کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے دنیا میں صرف ایک آدمی کو معاف کرنا ہوا تو وہ میں ہوں گا. اتنا خطرناک ذکر. اس کے فوراً بعد ان للمتقین مفازا، جو مجھ سے ڈرتے ہیں،
دیکھو اللہ نے متقین کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے، نیکوں کا لفظ، محسنین کا لفظ استعمال کیا، ان للمحسنین مفازا، نیک لوگ نہیں، متقین جو ڈرتے ہیں۔ ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس سے کبھی گناہ ہو جائے توبہ کر کے معافی مانگ کے اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے گناہوں پر ڈرتا رہے، پریشان رہے اپنی آخرت کے حساب سے، یہ نہیں کہ نفسیاتی مریض ہو جائے، پریشان رہے اپنی ان للمتقین مفازا۔ دیکھو متقین تقوی یعنی کہ جو ڈرنے والے ہیں، متقین کا ترجمہ تقوی والا نہیں ہے، متقین کا مطلب ہے ڈرنے والا، ترجمہ یہ مفہوم تقوی والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ڈرتا ہے ہمارے عذاب سے، جس کو اس کی فکر رہتی ہے، مفازا، دیکھو آیت جڑی ہوئی ہے، جس کو فکر ہو، دیکھو یہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو فکر نہیں ہو تو کافر ہے، کسی کو فکر ہے تو وہ ڈرنے والا ہے۔ تو ان للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، بڑی جیت ہے۔ کیا ہے؟ حدائق و اعناب، باغات ہیں اور انگور ہیں، اور تمہیں ابھی ہم نے کالے کالے فرشتوں سے ڈرایا تو وکواعب اترابا، تو نوخیز عمر لڑکیاں بھی ہیں۔ وکأسا دہاقا، ہم اس کے زیادہ ترجمہ نہیں کرتے، خواتین بھی سن رہی ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے ہیں، کہ لا یسمعون فیہا لغوا، اور وہاں پر کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، ولا کذابا، اور جھوٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور اس کو جزا مل جائے گی، ایسی جزا جو اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی اعمال کے حساب سے اس کو جزا دے دی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان تقوی والوں میں شامل فرمائے۔ اگرچہ ہم استحقاق نہیں رکھتے، لیکن اللہ محض اس قرآن کے ذکر سے اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے۔ رب السماوات والارض وما، یہ آخری حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، 4 حصے بیان ہو گئے، خلاصتاً آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ دیکھو بڑا آسان ہے، رب السماوات، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب، لا یملکون منہ خطابا۔ جب انسان کو سب کچھ دے دیا جائے گا نا تو کسی میں تپڑ نہیں ہوگی کہ بات کرے، چپ کافی ہے، چپ، کسی کو بتانا چپ، خاموش، وہ والا گناہ نہیں لکھا ہوا، کسی کو، ہر بندہ خاموش ہو۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، کہ سب منہ بند، بس ایک فلا تسمع، صرف پاؤں چلنے کی آواز آئی، ٹک 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 ٹک، پاؤں چلنے کی آواز آئی، سارے خاموش۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ وہ اللہ کے سامنے بولے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، اور پھر منظر کیا ہوگا؟ وہ منظر یہ ہوگا، یوم یقوم الروح، اس دن حضرت جبریل، ایک روایت کے مطابق، اور روح مطلب ہم سب لوگ، یوم یقوم الروح، اس دن سارے انسان، والملائکہ، اور فرشتے، صفا، صفے باندھی ہوگی، اور صفے باندھی ہوگی، اور اللہ کے سامنے تو بات کرنے کی مجال کسی کی ہوگی نہیں، لیکن لا یتکلمون، آپس میں بھی بات نہیں کریں گے، تکلم میں زبان گنگ بند، کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اس دن کوئی بھی نہیں بولے گا، اور کوئی کسی کا، حتیٰ کہ کوئی اپنی ماں کو دیکھے گا تو بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور منظر کیا ہوگا؟ منظر یہ ہوگا کہ انسان کے پاؤں ایک جگہ جم جائیں گے، اور اس کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوگی، یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ گا کدھر بھاگوں، اس کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی جتنی جگہ پہ وہ کھڑا ہوا ہے، بس جیسے انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے بس اتنی اس کے پاس جگہ ہوگی، اس کے علاوہ پوری زمین آسمان میں اس کے پاس کہیں بھی جگہ نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، بھاگ تو سکتا نہیں، تکلم بھی نہیں کرے گا۔ الا من اذن له الرحمن، ہاں اللہ کسی کو اجازت دیں گے، حافظ قرآن کو اجازت دیں گے، شہید کو اجازت دیں گے، عالم دین کو اجازت دیں گے، یا جس کو اللہ چاہیں گے اس کو اجازت دیں گے، ہاں تو نے یہاں ایمانداری سے کام لیا تھا، اب بتا میں کس کو معاف کروں۔ لیکن وہ وہی بات وقال صوابا، وہ وہی بات کرے گا جو ٹھیک بات ہوگی، یعنی جو اللہ چاہیں گے وہی کر سکے گا، ہماری تمہاری مرضی سے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، وہ جو شروع میں سوال ہوا تھا نا اس دن کے بارے میں، ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے،
فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اللہ کے پاس پناہ لے لے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنے کا، کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ کی پناہ میں آنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو کوئی ایک نیکی کرتے تھے، کوئی ایک نیکی کرتے تھے، ایسی نیکی جو اللہ کی پناہ دلواتی ہے۔ کوئی ایک نیکی انسان کرتا رہے، اس نیکی سے پیچھے نہ ہٹے، اس نیکی کو پابندی سے کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز، کسی ایک سنت پہ عمل کرتا رہے، شکل اللہ کے نبی کے بنا، جیسے حضرت مجذوب نے فرمایا تھا نا، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا، حقیقت اس کو تم کر دے، میں صورت لے کے آیا۔ تو کوئی ایک چیز بنا لے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ پھر اس میں تفصیلات بھی ہیں۔ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے، کوئی بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ جو رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تو اللہ کو یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ بھی اللہ کی معاب میں ہوگا، اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اور بالکل ٹھیک بات یہ ہے، تم یقین رکھو، انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھے گا اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں اس حدیث کا ذکر کیا تھا، اور جو میں ذکر کرتا ہوں کہ انسان کی موت کیسے واقع ہوگی، اس میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا تھا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ میں ذکر کر چکا ہوں، کہ انسان دیکھے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ مختصراً یہ کہ میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ صرف 3 منٹ میں اس عورت نے انٹرویو دیا، کہ صرف 3 منٹ میں نے اپنی ساری زندگی کو تفصیلاً دیکھ لیا، ساری زندگی کو، حتیٰ کہ اس نے وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ میں بچپن میں بچی تھی اور میری ایک گڑیا ٹوٹ گئی تھی، اس گڑیا کے ٹوٹنے پر جو مجھے افسوس اور ملال ہوا تھا، مجھے وہ بھی بالتفصیل یاد آیا اس 3 منٹ کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ٹائم پیریڈ میں نہیں رہتا، اب اس کے لیے 3 منٹ بھی ایک جیسے، 3 سال بھی ایک جیسے، 3 صدیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، اور 1 کروڑ سال بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں گزر جائے، اللہ چاہے تو کروڑوں سالوں میں گزرے۔ تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان دیکھے گا اس نے کیا کیا۔ تو میں یہاں پر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا بھائیو، کچھ دیر کے لیے روزانہ رات بستر پہ لیٹتے ہیں، بستر پہ لیٹ کے کچھ دیر کے لیے روزانہ سوچنے کہ آج میں نے آگے کیا بھیجا۔ سمجھ میں ہی بات، روزانہ کچھ دیر کے لیے ایک میری گزارش سمجھ لیں، ایک میری درخواست سمجھ لیں، میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، کہ بستر پہ لیٹ کے چند منٹ کے لیے، 1-2 منٹ کے، آج میں نے آگے کیا بھیجا، اللہ کو کیا بھیجا۔ میں آپ کو اور کسی کا کیا بتاؤں، اپنا بتاتا ہوں، مطالعہ کیا بیکار نظر آتا ہے، یقین کیجئے بیکار نظر آتا ہے۔ نماز پڑھی، یقین کیجئے بیکار نظر آتا ہے۔ یقین کرنا بیکار، بیان کیا، یقین کرنا بیکار نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے قابل ہے؟ پھر اس میں حسن آتا ہے، ان چیزوں میں حسن آتا ہے۔ ہم یہ چیزیں چھوڑ نہیں سکتے، یہ چیزیں ہماری ضروریات زندگی ہیں، ضروریات دین ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو یقین کیجئے، پھر اس کے بعد کیا ہے، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو دن میں یاد، سارا دن تو میں نے کام کیا، سارا دن نوکری کی، سارا دن یہ، اس میں تصحیح نیت کریں، میں نے نوکری کی ہے رزق حلال کمانے کے لیے، اللہ کا حکم ہے روزی کمانے، اللہ کا حکم پورا کیا۔ اس سے آپ نے دل کو ایک جھوٹی سی تسلی ہوگی، اور جھوٹی تسلی کے بعد انشاءاللہ نیت صحیح ہونے لگے گی تو تسلی بھی سچی ہونے لگے گی، اور آخر میں کیا ہوگا، آخر میں اللہ جی کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ کے پاس 20 استغفار پیش کر دیتا ہوں، جی آپ کے حبیب کو 100 مرتبہ درود و سلام پیش کر دیتا ہوں، اللہ آپ کی تھوڑی سی تسبیح، اللہ تھوڑی سی تلاوت، بس یہ بھیج رہا ہوں۔ یقین کیجئے یہ عمل کرنے سے گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی۔ جو کہتے ہیں نا میں گناہ چھوڑنے نہیں، اس گناہ سے نفرت ہونے لگے گی، اس گناہ سے بیزاری ہونے لگے گی۔ جیسے آپ نے سنا نا کہ الا حمیم و غساق، اس کو اتنی بدبودار پیپ پلائی جائے گی، جب پیپ پلائی جائے گی تو دل میں گھن آئی نا، گھن آئی نا۔ کوئی ایسا ہے جس کو ہے بہت مزہ آئے گا، گھن آئی نا، بس ایسے گناہوں سے گھن محسوس ہوگی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ بہت سی روایات ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بے شمار بہت سی روایات ہیں جس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت اس دن جانوروں کو بھی زندہ کریں گے جن جانوروں نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا، اور جب وہ اپنا بدلہ لے چکے ہوں گے، روایت میں آتا ہے ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا تھا اور دوسری بکری بدلہ نہیں لے سکی تھی اس لیے کہ اس کے سینگ نہیں تھے، لہٰذا اللہ اس بکری کو سینگ دیں گے اور کہیں گے کہ اس کا اپنا بدلہ لے، اور وہ اس سے بدلہ لے گی اور پھر فرمائیں گے کونی ترابن، اب مٹی کی ہو جاؤ، تو وہ اسی وقت مٹی بن کے ختم ہو جائیں گی۔ تو جب کفار جہنم سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی، اور کافر کہیں گے اے کاش کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ یہ جو 2-4 میں نے ضروری باتیں عمل کرنے کی ہیں، کوشش کر کے اسی کو خلاصہ سمجھ لیں، اسی پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا یہ 30واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آگے کا لایا عمل یہ ہے انشاءاللہ کہ ہم قرآن مجید میں 28 انبیاء کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک دو کر کے جو قرآن میں انبیاء کے قصص ذکر ہیں ان قصوں کا ذکر کریں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر بڑا طویل ہے، لیکن اس ذکر کے اندر حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا بھی ذکر ہو جائے گا، حضرت یوشع بن نون کا بھی ذکر ہو جائے گا، حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ ایسے ایک نبی کے ساتھ 2 انبیاء کا ذکر ہو جائے گا۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر درس میں کسی ایک نبی کا ذکر مکمل کیا جائے۔ میں اس میں آپ سے تعاون چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو آپ لوگ تھوڑا توجہ سے بیٹھیے گا، بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اور ابھی کے لیے تو جو بھی ہوا یہ اس درس کے لیے جتنے ساتھیوں کو لا سکے لائیں، اس لیے کہ میں نے بہت تتبع اور تلاش کی ہے، مجھے یہ چیز کہیں بھی نہیں ملی۔ کئی ایک اسپیکر سے بھی میں نے بات کی، کئی ایک بیان کرنے والوں سے میں نے کہا بھئی آپ یہ کریں جی یہ، اور میں تقریباً پچھلے 2 ہفتے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کو دیکھ رہا ہوں، اور اس میں ایسی تفصیلات ہیں۔ حضرت آدم کی جنت کس جگہ پہ تھی، حضرت آدم کا جسد جیسر کہاں رکھا گیا تھا، کس مقام پہ رکھا گیا تھا، اور مٹی کہاں سے اٹھائی گئی تھی، کیا ہوا تھا، پھر فرشتوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے، پھر حضرت آدم کے بیٹوں کا کیا ہوا، ان کی نسلیں کتنی ہوئیں، پھر ان کی عمر کتنی تھی، انتقال کے بعد قبر مبارک کتنی ہے، زمین پہ کہاں آئے، کس طرف تشریف لائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ پتہ ہونا ضروری ہے ہر آدمی کو، ہر مومن مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کے بارے میں معرفت ہو کہ ہمارا ایمان تو سب انبیاء پر ہے، لیکن اللہ نے جو 28 انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اور کچھ کا ضمن ذکر آیا، تو وہ کم از کم انسان کو علم ہو تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا، ایمان میں بھی تازگی آئے گی، اور ہمارے ایمان کے لیے بھی یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے اللہ سے زندگی دے، صحت دے، تو اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حالانکہ بھی افسی ہے، دعا کیجیے صحت کلی عطا فرمائے، مرض کا نام نشان لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارا یہ 30واں پارہ آج مکمل ہوا ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ 2 سال سے زیادہ کی انتھک محنت ہے، 2 سال سے زائد کی یہ کوشش ہے، اللہ جی اس کوشش کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ کوشش ہم جانتے ہیں کہ کتنی جو اس کا حق تھا وہ ادا ہونا چاہیے تھا، لیکن اے اللہ حق تو کیا، حق کو تو ہم نے خراب کر دیا۔ اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اپنے فضل و عنایت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس کے اندر جو بھی مدد کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ ان کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ اے اللہ اس کا حصہ بھی ان کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس کا حصہ ان کو عطا فرمائیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ چھوٹا سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اور تو کچھ نہیں، یہ نوجوانوں نے وقت دیا، ان بزرگوں نے وقت دیے، اتنی دور سے یہاں تشریف لائے آپ کا نام سننے کے لیے۔ اے اللہ ان کے آنے جانے کو قبول فرما لیجیے، ان لوگوں کے وقت دینے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ابتدا سے جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، ابتدا سے جن ساتھیوں نے ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے، اے اللہ تیرے قرآن کی خدمت گار وہ بھی ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ خدمت گار تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے قرآن کی ایسی خدمت کی ہے
میں تو دکھانے والا ہوں، میں تو نظر آنے والا ہوں، اے اللہ میں تو دکھائی دینے والا ہوں۔ اے اللہ جن لوگوں کے پیچھے سعی ہے، جن لوگوں کے پیچھے دعائیں ہیں، ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہ کے پیچھے دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ سب سے بڑھ کے اس قرآن کے تعلق کو، اس قرآن کے مشن کو ہمارے سینوں میں اتار دیجیے، دل میں بسا دیجیے، اے اللہ قبول فرمائیے۔ اللہ اس کی برکت سے جملہ مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائیے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے، یہ والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اللہ جس وجہ سے وہ تکلیف ہے اس وجہ کو دور فرما دیجیے، جو انعام آپ نے تکلیف کے عوض میں دینا ہے اے اللہ بغیر تکلیف کے آپ انعام عنایت فرما دیجیے۔ آپ کریم ہیں، تھوڑا مانگنے پہ زیادہ دیتے ہیں، ہم تو سب کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ آپ تو بہت کچھ عطا فرمانے والے ہیں، ہمیں یہ بھی عطا فرما دیجیے۔ جی والدہ محترمہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، ہمارے علی اختر صاحب کو اللہ صحت کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا کہنا چاہتے تھے، سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، جس کی جو جملہ پریشانیاں ہیں، اللہ کاروبار کی پریشانی ہے، نوکری کی پریشانی ہے، علم کی پریشانی ہے، تعلیم کی پریشانی، حافظے کی پریشانی ہے، اے اللہ بیٹھنے کی پریشانی، اٹھنے کی پریشانی، گھٹنوں کی تکلیف، گردے کے مریض، اے اللہ سب کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی نے خالہ کی بیوپسی ہے، اے اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ جی حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارا بہت بڑا سایہ، ہمارے بہت بڑے صاحبان، ہمارے اکابرین کی نشانی، وقت کے ابدال، وقت کے غوث قطب، اے اللہ قطب الاقطاب، اے اللہ وہ آپ کے پاس چلے گئے، ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمائیے، اس کا نعم البدل دے دیجیے۔ علامت قیامت ہے کہ لوگ اٹھتے چلے جاتے ہیں، عظیم ہستیاں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، کروڑوں قربانیاں دی، اور وہ قربانیاں دے کے کروڑوں کا مجمع اکٹھا کر لیا۔ تجھ سے باتیں کرنے والے، تجھ سے باتیں کرنے والوں کو سنوارنے والے اللہ تیرے پاس آ چکے، تیرے حبیب کے پاس آ چکے۔ اللہ وہ تو تیرے پاس چلے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما دیجیے، ان کی روح پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، اے اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، اے اللہ ہزاروں ہزاروں لاکھوں بگڑے ہوں کو راستہ دکھانے والے تیرے پاس آ چکے ہیں۔ اس امت کا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں رہا، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اس کا نعم البدل دے دیجیے، ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمائیے۔ وہ تو تیرے پاس آنے کے لیے بے قرار تھے، اے اللہ تو نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اب ہمارے لیے بھی کوئی مسیحا پیدا فرما دیجیے، ہماری قوم کا بھی کوئی رہبر بنا دیجیے، اے اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کرنے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کرنے سے دعا کرنے والے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ان کے لیے دعا کرنا تو شاید اپنے لیے دعا کرتا ہے، یقیناً اپنے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ ان کے لیے دعا کرنے کے تو خیر، اے اللہ ہماری بھی بگڑی پار کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ مفتی شعبان محمود صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا، 40 سال تک بخاری پڑھائی تھی، انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ہمارے مفتی ارشاد صاحب اور دیگر بہت سے مشائخ، ہمارے اشرف مدارس کے بہت سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، تو ہمارے مفتی ارشاد صاحب نے فرمایا کہ کسی نے خواب دیکھا، معلوم کہ کسی معتمد عالم نے خواب دیکھا، جیسے ایسے ارے غیر نتھو خیرے نہیں، جیسے ہر بندے کو تھوڑی سی بات بتاؤ تو اس کو اگلے دن وہی خواب آ جاتا ہے نا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خادم روزانہ کہتے ہیں حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور ایسے ایسے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 3 دن تک سنایا تھا، میں میاں آپ ایسا کرو رات کو اس کو رول کھا کے سویا کرو کہ آپ کو گیس اٹھتی ہے تو گیس اٹھنے سے آپ کو جو خیال آتا ہے وہی آپ کو خواب سمجھ میں آنا شروع ہوتا، حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا، لیکن مستند عالم نے خواب دیکھا، فرمایا کہ
کہ مفتی صاحبان محمود صاحب خواب نے تشریف لے فرمایا کہ جس جس بندے نے میری جنازہ پڑھی ہے نا اللہ نے ان سب کی بخشش کر دی. تو ایسی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی جنازہ پڑھنے سے جنازے کی بخشش ہوتی ہے، بعض لوگوں کے جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والوں کی بخشش ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے دعا کرنے سے اس جنازے کی بخشش ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں اس جنازے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان دعا کرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. دلیل دوں؟ نہیں الٹی سیدھی نہیں سنا رہا، دلیل دوں ہے بھائی؟ چاہتے ہو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو میرے نبی پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے. صلاۃ والسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا ہے نا. اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کا ترجمہ یہی ہے نا، اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو جو اللہ کے نبی کے لیے دعا کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. بعض ایسے ہیں جن کے لیے دعا کرنے سے ہماری بخشش ہوتی ہے. تو امید ہے، اقرب الیقین ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گمان اقرب الیقین، ہم اس کو یقین کے درجے میں نہیں لا سکتے، لیکن وہ کہہ سکتے تھے. میں کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے، یقین کا لفظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ اکابرین کریں. امید ہے کہ ان کے لیے دعا کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے بخشش فرمائے. اور حضرت حاجی صاحب کی مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی تھی ذمہ داری، فرمایا کہ تم کون ہے جو اپنے آپ کو مرکز کے لیے خاص کرتے ہیں. تو بڑے لمبا واقعہ ہے. تو حضرت ان میں 9 لوگ تھے، ان میں ایک حاجی صاحب بھی تھے. تو حاجی صاحب جو آئے تو ان کی تشکیل لگی روزانہ لاہور جانا ہے. رائے گنج سے روزانہ لاہور کتنا فاصلہ ہے؟ رائے گنج سے لاہور کا 2 گھنٹے کا. جو گیم ہے نا وہ بتا کتنا فاصلہ ہے؟ 1 گھنٹے کا ہے. 1 گھنٹے کا گاڑی پر. حاجی صاحب پیدل 20 منٹ میں پہنچ جاتے تھے. جو ان کے شاگرد نے مجھے انہوں نے بتایا، ہمارے ساتھ حج کے سفر میں سے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ مولوی مشتاق صاحب ہوتے تھے، ہم لوگ بس پہ جاتے تھے، حاجی صاحب پیدل جاتے تھے. حاجی صاحب ہم سے پہلے پہنچے ہوتے تھے، اللہ نے وقت کا ابدال بنایا. اور چنے لے کے پیدل اور کہنے لگے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بس جا رہی ہے اسپیڈ میں، دوسری بس سے آگے نکلو. حاجی صاحب پیدل چل رہے ہیں اور آگے نکل رہے ہیں. اللہ نے تو یہ لفظ دیا ہوا تھا. بڑا عجیب اور بڑی عجیب باتیں ہیں. خیر اللہ تعالیٰ بس یہ تو ایسا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سے شروع ہوگا پھر چلتا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.